زبان دراز کرنے کے لیے زبانوں کو کھولا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کی شان کے خلاف تنقید کرتا کرتا حتیٰ کہ اس کی زبان سے نہ صدیق محفوظ رہے، نہ سیدنا عمر محفوظ رہے، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی ذات محفوظ نہ رہی، حتیٰ کہ امی عائشہ کی شان محفوظ نہ رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ سزا دی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ کبھی پیغمبر فرمائے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ یہ اللہ کا واسطہ کون ڈال رہے؟ ساری کائنات کے سردار، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، پیغمبر کی ذات پوری امت کو کہہ رہی اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ تم نے پیغمبر کے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، پیغمبر کے الفاظ کو نہیں دیکھا، پیغمبر نے اللہ کا واسطہ تمہیں ڈالا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ مجھے بتاؤ، تم منموہن سنگھ جو ہے جناب سکھ ہے، اس کی تم تنقید نہیں کرتے، واجپئی کی تنقید نہیں کرتے۔ آج کے جناب جو ٹرمپ جیسے بدبخت انسان اور انڈیا کا وہ ہندو سربراہ جو انڈیا کا آج وزیر اعظم ہے، اس کے خلاف تم زبان نہیں کھولتے، نہ کسی کافر کے خلاف کھولتے ہو، نہ کسی بدماش کے خلاف کھولتے ہو۔ مجھے بتاؤ، قصور کیا ہے صحابہ کرام کا 1450 سال پہلے جنہیں اللہ جن پر راضی ہو چکا، جن کی شان میں قرآن آ چکا، جن کی شان میں حدیث بیان ہو چکی، جن پر پیغمبر نے جن کو شہزادوں کی طرح خوابوں میں دیکھ لیا، جن کے بارے میں پیغمبر بشارتیں دے گئے، ان کے خلاف تم زبان کھولتے ہو۔ سن لو، کوئی انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا پروفیسر ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سارے وہ بدبخت ہمارے بوٹ کی نوک پر ہے۔ جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہے، اس کی دنیا میں کوئی عزت اور وقار ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، محبت نہیں آ سکتی، عقیدت جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور سن لو، اہل حدیث کا پیغام گھنٹہ گھر چوک میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں، جو صحابہ کا غلام ہے وہ اہل حدیث کا امام ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے، جتنی مرضی اس کے فالورز ہو، جتنے مرضی شہرت کی بلندی پر ہو، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہماری ساری محبت صدیق تیرے لیے، امیر معاویہ تیرے لیے۔ حال الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ایک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عابد نے، اللہ دی ذات معبود، آپ ساجد نے، اور اللہ تبارک و تعالی مسجود نے۔ جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی ذات نو ایک سمجھے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن اہل الحدیث دی عقیدت اور محبت یہ ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دی بات ایک ہے۔ پھر غور کیجیے، اللہ اور اس دے رسول دی ذات ایک نہیں، لیکن اللہ اور اس دے رسول دی بات ایک۔ اللہ دی ذات کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کی، اس کے بارے قرآنی اور حدیثی دلائل چند عرض کرنا۔ کئی سال بعد حاضری ہوئی ہے، دعا کرو یہ سلسلہ تواڈی کانفرنس دا ہر سال جاری رہے، اور انہیں نے وقفے بعد اللہ مینوں بھی آن دی توفیق دے۔
ثم آمین. راضی خوش ماشاء اللہ اور وہ رسول کی ذات ایک نہیں. جو ذات نو ایک مننے وہ مسلمان نہیں، اور جو بات فرق کرے وہ بھی مسلمان. اہل الحدیث کا ہی عقیدہ ہے کہ آپ کی ذات بشر، لیکن آپ کی صفت نور ہے. آپ امت لئی نور نے، روشنی نے، چراغ نے، سراج منیرہ. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جدوں تسی بشر بھی من رہے ہو کہ ذات بشر ہے اور صفاتی طور تے آپ نور نے، روشنی نے، ہدایت نور، پھر رولا اور جھگڑا کس بات؟ محترم قاری الیاس مدنی صاحب میں سمجھا ہوا بیٹھے نے، وہ تشریف لے گئے. وہ سارے نو کہہ رہے سن کہ متفق ہو جائیے، متحد ہو جائیے، مل کے کم کری. قرآن و سنت تا دعوت اگر تے اتفاق ہے صحیح العقیدہ اہل الحدیث دا، اگر انہوں دی بات تو یہ مراد ہے تو یقیناً انہوں دی یہ بات قابل قدر ہے، جذبہ قابل قدر ہے. اللہ ادھے مزید برکت فرمائے. اور اگر انہوں دی بات دا یہ مقصد ہے کہ دوسرے فرق اور اہل حدیث اکٹھے ہو جا، یہ اسی صورت ہو سکتے ہیں کہ سارے اہل حدیث ہو جا. توجہ ہے تو تسی کہو گے بابا یہ تو بڑا تعصب ہوئے. اتحاد کس طرح ممکن؟ قرآن پاک دی کوئی آیت سناؤ مینوں جہدے وچ اللہ فرمائے کہ سارے اتفاق کرو، اتحاد کرو، مل جاؤ. کتنے لکھیا ہے؟ مینوں تو قرآن پاک چوں نہیں نظر آئے. قرآن پاک جتھے بھی اتفاق اور اتحاد کی بات ہے وہ اس بنیاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ دی رسی نو پھڑو سارے رل کے. اے نہیں کہ رسی اپنی اپنی ہوئے تو اتفاق ہو جائے. نہ ایک کدے اتفاق ہویا ہے تو نہ ایک کدے ہونا ہے. رسی اللہ دی ہوئے، اور اللہ دی رسی تو مراد بالاتفاق قرآن اور سنت. پروفیسر عبداللہ بہاول پوری اللہ ان دی قبر تے رحمت فرمائے، جدوں تو اڈا کوئی مقرر خطیب آ جائے تو میں دس دیا جی میں باس کر دیا جی. چلو پھر فجر تک تسی بھی تھے ہوتے میں بھی تھے انشاءاللہ. ذرا سنیے، حضرت پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ موجود سن، اور ایک مولوی آیا اور کہنے لگا حضرت جی اسی تسی اکٹھے نہ ہو جائی، تسی بھی توحید پرست ہو تے اسی بھی توحید پرست ہوں. جڑا آیا ہو سی تسی سمجھتے گئے ہو. اچھا تو نال آئے؟ کہنے لگا جی یہ ساڑھا تو اڈا عقیدہ قریب قریب ہے، ملتا ہے، بس سب تو بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ ساڑھا تو اڈا عقیدہ ہے ملتا ہے. کہ پھر انشاءاللہ اکٹھے ہوئے تے فقیدے دا فرق دساں گے. حضرت بہاول پوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کی چاندے ہو؟ کہنے لگے جی شرک دے خلاف، بدعت کے خلاف، کفر دے خلاف، رفض دے خلاف رل کے کام کریے. تے آپ فرمان لگے وہ کیویں رلنا چاندے ہو؟ میں تے حق دی آخری سیڑھی تے پہنچ چکا، جے متفق ہونا چاندے ہو تے اتا آ جاؤ. تسی میں نہ دے ہو کہ حق دی آخری سیڑھی تے چڑھ کے میں تھلے نو آواں، میں تھلے تے نہیں آ سکتا. اہل الحدیث
حق دی آخری سیڑھی تے کھڑا ہے، جس تو اگے حق نہیں، اگے باطل ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اخیر اس امت دا ایویں سمجھو کہ مسلک اہل حدیث ہے، اس تے تھلے بھی گمراہی ہے، اس تو اگاں بھی گمراہی۔ اہل حدیث ہی اہل حق، اتفاق کیجئے، اتحاد کیجئے، لیکن کتاب و سنت، کتاب و سنت تو علاوہ اتحاد دا حکم نہ قرآن نے دیتا ہے نہ مصطفیٰ دی حدیث نے۔ ذرا غور فرمائی، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میری امت دے 73 گروہ بن سن، 72 جنمی ہو سن، ہن تسی کی دس دیو وہ 72 نہ رل جاوی۔ آپ فرما دیں کہ انہاں جو ایک جنتی ہو سی، ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ، اتحاد اس تے ہو سکتا ہے۔ اہل الحدیث کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ دی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں، لیکن اللہ اور رسول دی بات ہے۔ ایک ابو داؤد وچ حدیث ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھان تو بعد ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو میں تھوڑا جہ واز درس کرنا چاہنا صحابہ نو، اگر یہ بیٹھے رہنا اور میری بات سن لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تسی ذرا بیٹھے رہو، اے تھوڑا ساتھی تھوڑے نال گفتگو کرنا چاہ۔ وہ کھڑا ہوا، عجیب منظر ہو سی کہ مسجد نبوی ہو سی تے محبوب خود تشریف فرما اس مصلی پاک تے تے وہ شخص کھڑا ہو کے گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا لوگو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاسو۔ حضرات جڑی انہیں گل کہی ہے ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے یہ نا کہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، کامیاب ہو سو، اور انہاں دوہاں دی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاسو۔ بس انہیں کہن دی دیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دے کپڑے دا قمیض دا پلو پکڑے ہے اور کھچے ہے اور فرمایا بہ جا تو برا خطیب ہے۔ اگے حضور نے گفتگو نو کرن نہیں دیتی، انہیں کی کیا ہے، کس وجہ تو مصطفیٰ نے برا خطیبہ کی؟ گل تو صحیح کر رہے کہہ رہے اللہ اور رسول دی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ، اور دوہاں دی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاؤ۔ قرآن حدیث دا خلاصہ کڈو تو یہی بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے روکیا کیوں، ٹوکیا کیوں، منع کیوں کیتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو بئس الخطیب، برا خطیب۔ اس نے ایک بات کہی جیڑی قابل گرفت، اس نے ذرا غور کرو، لبو انہاں سارے جملے چوں کیڑا جملہ ہے جیڑا اس نے خلاف شریعت یا خلاف محبوب دی طبیعت انہیں کیا ہے؟ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ، اور انہاں دعا دی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاؤ۔ محبوب نے فرمایا تو برا خطیب ہے، بہ جاؤ۔ عرض کرتا ہے محبوب جی غلطی کیڑی ہوئی ہے؟ فرمایا تو جڑا پہلا جملہ کیا وہ ٹھیک ہے، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت، کامیاب ہو جاؤ گے، اور انہاں دوہاں دی نبی پاک نے فرمایا مینوں تے اللہ نو تو ایک ضمیر اکٹھیاں کیوں کیتا ہے؟ تو کیوں آکھیا انہاں دوہاں دی؟ تو کہنا سی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہ کرو، مینوں تے اللہ دی ذات نو تو ایک ضمیر اکٹھیاں کیوں کیتا ہے؟ میں محمد اتنی بھی شراکت پسند نہیں کرتا۔ اللہ اور اس دے رسول الگ الگ، نہیں دوہاں نہیں، دونوں نہیں، دونوں وچ اللہ اور دے رسول دا مطلب ہے تو ذات نو اکٹھیاں کیتا ہے، آپ نے سنو نہیں ہونا۔
اتنا عقیدہ توحید اور یہ بشریت مصطفیٰ دا جو عقیدہ ہے یہ توحیدی اساس ہے اور بنیاد ہے. کیونکہ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام نو بشر مندے سن لیکن رسول نہیں سی بن. وہ آندے سن کہ بشر ہے لیکن رسول نہیں. انہوں نے ذہن دے مطابق بشر رسول بن ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن نے انہوں دے کفر نو انہوں دے عقیدے نو بیان کیتا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسِ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے کوئی آج دی گل نہیں, شروع تو لے کے آج تک ہر مشرک یہی کہندا رہا ہے, ہر کافر یہی کہندا رہا ہے کہ اس بات تو ہی انہوں نے ایمان اسلام تو لیان تو انہوں روکیا گیا اس بات نے کہ اللہ باس اللہ بشر رسول. جدوں بھی اللہ رسول بھیجدا ہے بشر ہی بھیجدا ہے, اسی نہیں من. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ جدوں آدم تو لے کے عیسی ابن مریم تک ہر کافر نے بات کہی کہ اللہ بشر رسول ہی بھیجدا ہے, اسی نہیں مندے, تو یا اللہ انہوں دا مطالبہ سوچ فکر دے مطابق تسی کوئی نوری رسول بھیج دے. اللہ نے دا بھی جواب دیتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. میرے پیغمبر اگر رہن والے زمین نوری ہوندے تو میں نہ وال نبی بھی نوری بھیجدا. آپ بشر نے رسول منگدے نے نوری من نور من نور اللہ, یا فرشتیاں چو کوئی نبی بن کے آئے. فرمایا جے میں نبی بھیجدا جنات چو تو جن اپنی اصل شکل چ ہوندا انساناں تے نظر ہی نہیں سی آنا, وہ کیویں نمونہ بن سکتا سی. اگر میں رسول بھیج دیندا فرشتیاں چو تے فرشتہ بھی اصلی صورت انہاں نوں نظر تے نہیں سی آنا, انہاں لئی نمونہ کیویں بن سکتا سی. جے جن نوں نبی بناندا انہوں بھی انسانی شکل وچ بھیجنا سی. جے میں فرشتے نوں نبی بناندا انہوں بھی انسانی صورت ہی بنا کے بھیجنا سی. تے جے انسانی صورت ہی بھیجنا سی تے جے انسان نو بنا چھڑیا تے اعتراض کردا ہے یہ دے اوتے جناب انہاں انکار کیوں کیتا ہے. بس پرانے اور نویں دا اتنا فرق ہے کہ پرانے مشرکین کہندے سن کہ نبی بشر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن رسول نہیں. تے ہن آندے نے رسول ہے. توجہ ہے تہاڈی, ہاتھ ذرا چکو نا جڑے میرے تو تنگ بیٹھے. اچھا کی آندے سن پرانے مشرکین کفار کہ محمد مصطفیٰ بشر ہیں لیکن رسول نہیں. تے نویں آندے نے اس دور کہ رسول ہیں. تھوڑا جا فرق ہے نا, تسی آندے ہو اکٹھے ہو جائے اکٹھے کہڑے پاس اگلے چوکے جو بھی ہے. ہن ذرا غور کرو کی آندے نے پرانے کہ بشر ہیں نے رسول نہیں. تے اس دور کی آندے نے رسول ہیں نے بشر نہیں. تے اللہ نے دعا دا پرانے نویں دے علاج کے میں کیتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. اللہ نے فرمایا مسلمان ہی تاں اسی جے عبد بھی منسی تے نہ رسول بھی منسی. پہلے بشر منو گے تو رسول منو گے نا. آپ عبد ہیں اور رسول نے. اللہ نے دوئے عقیدے کٹھے بیان فرمائے نے. ہن سننا کہ اللہ دی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں. اللہ دی ذات کی ہے اللہ نے اپنا تعارف فرمایا. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نور من نور اللہ ہون تے پھر وہ جے نور من نور اللہ نے نعوذ باللہ پھر تے اللہ دی ذات دا حصہ نے, پھر اللہ دی ذات دا تے جز نے. پھر قرآن کی آندا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, جنہاں اللہ دے حصے بنائے ہوتے کافر ہو گئے. جے تے نور اللہ دے نور چو نے تے اللہ دا نور نعوذ باللہ مخلوق کیویں ہو سکتا ہے. لم یلد ولم یولد, او دے جو کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی, او دے کسے چو پیدا نہیں ہوئی اور او دے وچوں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. قرآن نے واضح کیتا ہے اللہ دی ذات الگ ہے, مصطفیٰ دی ذات الگ ہے. اللہ نے اپنی ذات دے بارے کی فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہاں شاباش شاباش, ان للہ پڑھو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے اللہ دی ذات الحی القیوم ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گی. اے اللہ دی ذات اور میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے کیڑی تاریخ لو
بولو نبی علیہ السلام پیدا ہوئی ہے کیڑی تاریخ نو؟ ہاں چلو ٹھیک 9 ربیع الاول. عام رضا خان صاحب فرماندے نے جن نال تسی اتفاق کرنا چاہتے وہ فرماندے نے 8 نو. ہن دسو بے اتفاق کیویں ہو گیا؟ اسی آنے 9 نو رولت اتھی پی جانا ہے. 8 نو وہ فرماندے نے 8 نو پیدا ہوئے، کتے فرماندے نے 12 نو پیدا ہوئے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 10 محرم نو پیدا ہوئے. رافضی شیعہ حضرات آندے نے نبی علیہ السلام 17 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. وہ 17 نو عید منانڈا ہوندا ہے. تے کوئی آندہ 12 نو، کوئی آندہ 2 ربیع الاول نو. تے ہن کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات بارے کی آندہ ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ہمیشہ تو ہمیشہ رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ اللہ دی ذات، پیغمبر دی ذات ولادت پاک ہوئی ہے. آپ دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے، آپ دے والد محترم سیدنا عبداللہ نے، آپ دے دادا جان سردار عبد المطلب نے، آپ دے چاچا جان سردار ابو طالب نے، آپ دے سسرال بھی نے، آپ دے دماد بھی نے، آپ دی ازواج بھی نے، آپ دیاں بیٹیاں بھی نے، آپ دے 3 بیٹے بھی ہوئے نے، آپ دیاں بیٹیاں بھی ہوئیاں نے، آپ دے خاندان بھی ہے، آپ دا سلسلہ نسب بھی ہے. آپ دا سلسلہ نسب پیش کیتا جاندہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک شروع کر کے سیدنا آدم علیہ السلام تک. یہ دا مطلب ہے آپ آدم علیہ السلام دی اولاد پاک دے وچوں نے. تے آدم علیہ السلام دے بارے قرآن کی انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی دے وچوں ایک بشر بنا رہا ہوں. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خود نسب نامہ پیش فرمایا ہے کہ دے جنگ اندر جہاد اندر فرما دے انا اپنو عبد المطلب، میں محمد مصطفیٰ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں. انا اپنو عبد المطلب. آپ سلسلہ نسب بیان فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت قریب میری اولاد دے وچوں، میرے نسل پاک دے وچوں سیدنا حسن ابن علی میری اولاد دا، میرا شہزادہ، میرا نواسا حضرت علی دا بیٹا حسن دی نسل دے وچوں امام پیدا ہوئے گا. فرمایا جدا نام محمد ہوئے گا، میرے نام تے نام ہوئے گا. جدے لقب مادی ہوئے گا، اور انہاں دی ماں والدہ دا نام میری والدہ دے نام آمنہ ہوئے گا. انہاں دے باپ دا نام میرے باپ دے نام تے عبداللہ ہوئے گا. نبی علیہ السلام اپنی نسل پاک دے بارے ذکر فرما رہے ہیں کہ میری نسل پاک قیامت تک رہے گی. میری نسل پاک دے وچوں امام حسن دی اولاد چوں مہدی پیدا ہوئے گا، جس مہدی نو اللہ پوری زمین تے حکومت عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت مہدی امام حسن دی اولاد چوں کیوں پیدا ہوں گے؟ امام حسن نے اپنی خلافت دی قربانی دیتی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے. انہوں نے ہاتھ بیعت کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خلیفہ تسلیم کیتا ہے، قربانی دیتی ہے خلافت دے. حضرت شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی تو بعد سیدنا حسن ابن علی آئے. 6 ماہ بعد سمجھ گئے کہ ملک دے امن لیے، امن لی سکون اطمینان لی. آپ خود فرما گئے تھے ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا حسن سید ہے. یہ دے ذریعے 2 مسلمانوں دی عظیم جماعتیں درمیان سلوک اللہ کروائے گا. یہ دے ذریعے اللہ سلوک کروائے گا، سلوک اللہ کروائے گا، اور یہ دے ذریعے کروائے گا. میرے بیٹے حسن دے ذریعے سلوک ہوئے گی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ، ایک گروہ علی پاک کا، ایک گروہ سیدنا امیر معاویہ کا. دونوں گروہ کے بارے الفاظ مصطفیٰ سنو سنو. خبردار کوئی بندہ سیدنا امیر معاویہ دے خلاف جملہ کہے. امیر معاویہ دے بارے مصطفیٰ دے الفاظ سنو، سیدنا امیر معاویہ دے بارے معصوم الفاظ سنو، سیدنا امیر معاویہ دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نازل کردہ الفاظ سنو. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. او پیغمبر دی زبان جڑی معصوم زبان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہا وہ کہنے والے کہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ کو فئہ باغیہ کہنے والے زبانیں اپنی بند کرو. تمہارا لیڈر، تمہارا سربراہ، تمہارا گروہ اب عدالت کے شکنجے میں ہے اور جیل کے اندر بند ہے. جس نے سیدنا امیر معاویہ پر زبان دراز کرنے کے لیے زبانوں کو کھولا ہے اور سیدنا امیر معاویہ کی شان کے
کے خلاف تنقید کرتا کرتا حتیٰ کہ اس کی زبان سے نہ صدیق محفوظ رہے نہ سیدنا عمر محفوظ رہے، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی ذات محفوظ نہ رہی، حتیٰ کہ امی عائشہ کی شان محفوظ نہ رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ سزا دی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ کبھی پیغمبر فرمائے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ یہ اللہ کا واسطہ کون ڈال رہے؟ ساری کائنات کے سردار، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، پیغمبر کی ذات پوری امت کو کہہ رہی اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ تم نے پیغمبر کے ہاتھوں کو نہیں دیکھا، پیغمبر کے الفاظ کو نہیں دیکھا، پیغمبر نے اللہ کا واسطہ تمہیں ڈالا تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ مجھے بتاؤ، تم منموہن سنگھ جو ہے جناب سکھ ہے، اس کی تم تنقید نہیں کرتے، واجپئی کی تنقید نہیں کرتے۔ آج کے جناب جو ٹرمپ جیسے بدبخت انسان اور انڈیا کا وہ ہندو سربراہ جو انڈیا کا آج وزیر اعظم ہے، اس کے خلاف تم زبان نہیں کھولتے، نہ کسی کافر کے خلاف کھولتے ہو، نہ کسی بدماش کے خلاف کھولتے ہو۔ مجھے بتاؤ قصور کیا ہے صحابہ کرام کا 1450 سال پہلے جنہیں اللہ جن پر راضی ہو چکا، جن کی شان میں قرآن آ چکا، جن پر حدیث، جن کی شان میں حدیث بیان ہو چکی، جن پر پیغمبر نے جن کو شہزادوں کی طرح خوابوں میں دیکھ لیا، جن کے بارے میں پیغمبر بشارتیں دے گئے، ان کے خلاف تم زبان کھولتے ہو۔ سن لو، کوئی انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا پروفیسر ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سارے وہ بدبخت ہمارے بوٹ کی نوک پر ہے۔ جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہے، اس کی دنیا میں کوئی عزت اور وقار ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، محبت نہیں آ سکتی، عقیدت جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور سن لو، اہل حدیث کا پیغام گھنٹہ گھر چوک میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں، جو صحابہ کا غلام ہے وہ اہل حدیث کا امام ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے، جتنی مرضی اس کے فالورز ہو، جتنے مرضی شہرت کی بلندی پر ہو، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہماری ساری محبت صدیق تیرے لیے، امیر معاویہ تیرے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، بلندی صحابہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، بلند آواز سے معاویہ، معاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ سید سبتین شاہ صاحب نقوی، کافروں پر حاویہ، نہیں این ہوتا آواز این جاوے، کافروں پر حاویہ، نہیں اینج نہیں چھل آوے آواز آوے، گھنٹہ گھر جو باہر نکلے آواز توڑی، کوئی مسلمان چوپ نہ رہے۔ کافروں پر حاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ۔ کوئی پوچھ بھی تو سکتا ہے بھئی حاویہ ہوندی کی ہے، تیرا کوئی جواب دیتا کرو۔ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ، مرزائیوں پر حاویہ۔ جتنا معاویہ نال پیار محبت آزار عقید ازار کرو، انہیں انشاءاللہ تو آنو ان سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دینا انشاءاللہ۔ اللہ انہیں تے راضی، اللہ تو آٹے تے راضی ہو جائے۔ کافروں پر حاویہ، ذرا مل کے گئیے تاجدار ختم نبوت، مل کے تاجدار ختم نبوت، مل کے گئیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مشن نور نکلیا سی انشاءاللہ دفن ہو گیا ہے، ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت۔ مرزائیاں نے 20 ستمبر 1948 نو روا جنہوں دا نام چناب نگر بنے ہے، یہ روا الاٹ کرا سی جی دی خوشی اندر وہ مشن نور آج جناب کوئی ازانہ دین دیا ہے تے کوئی جناب خوشی دا اظہار کرنا دیا ہے، لہذا ساری ریفز پر اور ساری قادیانیت پر لعنت بھیجیے، ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت۔ مرزائیت پر لعنت، مل کے مرزائیت قادیانیت پر لعنت، مرزا قادیانی پر لعنت،
مرزا قادیانی پر لعنت. کہاں ذرا مل کے کہیے ہر صحابی نبی. شاباش شاباش تاریخ بنا دیجئے ہر صحابی نبی. ہر صحابی نبی. اتنے نعرے مارو کہ اگلے سال میں نہ بلان. ہر صحابی نبی. اچھی کہو ہر صحابی نبی. ہر صحابی نبی. اللہ دی ذات کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گی. پیغمبر علیہ السلام دی ذات کی ہے انکا میتن انکا میتن و انہم میتون. پیغمبر دی ذات کی ہے اور اللہ دی ذات کی ہے. پیغمبر دی ذات دے بارے کلو من علیہا فان. اللہ دی ذات دے بارے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پیغمبر دی ذات کی کلو نفس ذائقۃ الموت. ایک مولوی کہنے لگا کلو نفس دے اندر پیغمبر دا کدھر ذکر آ گیا ہے. یہ تے عام بندے دے بارے کلو نفس میں کہ ہر جان ہر جان ہر جان. جن اے دے وچ مصطفیٰ تے کوئی نہیں. میں کہا مصطفیٰ اے جان رحمت. مصطفیٰ جان جان کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر جمعے تے آندے مصطفیٰ جان رحمت وہی جان رحمت. کلو من علیہا فان وہی جان رحمت. فما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. مصطفیٰ جان رحمت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مرزا حکیم نور الدین بھیروی جڑا خلیفہ سی ملعون مرزا قادیانی دا پہلا خلیفہ. انہیں خوشی دے اندر اے مشن نور شروع کیتا. جڑا انہاں دی بیعت کرے مرزے دی انہاں دے نور ایمان کہ دے آندنا سا نور جناب حاصل کرنا یعنی بیعت کرنی ہے. اے مرزائیت دی قادیانیت دی خاص اصطلاح ہے. تے چھتا تے چڑھ کے اذانہ دینی تے اذانہ دینی کہنے لگے یہ اذانہ دیواں گے تے عمران خان باہر آ جائے گا. میں کہا جماعت آسم منیر نے کرانی ہے باہر کے میں اسی اگر جماعت کران لی تے کھلوتا ہے. انشاءاللہ میں نے پتا ہے تو آڑے اندر کئی پروانے بیٹھے ہونگے. دعا کرو. میں کدھے نہیں متصب کیتا جڑا آندہ نا عمران خان باہر آوے. میں آنا اتنا جلدی آوے بتوں گھر جاوے جایا بیٹھو. میں نے کوئی اعتراض نہیں وہ آ جاوے لیکن انشاءاللہ نہیں آ جاوے میں نے کی اعتراض. انشاءاللہ سعودی عرب تے پاکستان نے اکٹھا ہو جانا ہے. انشاءاللہ دفاع اندر اکٹھے ہو گیا. تے میں آگے تھوڑے جے گزارش کرنا جنرل عاصم صاحب منیر صاحب دے آگے اور شہباز شریف دے آگے کرنسی بھی اکٹھی کرو. لے جو روپیہ نو بدلو انو ریالچ کرنسی بھی ایک کرو. وین لگے مولوین ہزار ریال لبے. اگے میں نے کوئی رات دے دوست فون کر رہے تھی بس سنیا تسی پیسے مانگ کے لیندے ہو. توجہ ہے ماشاءاللہ. جد کل منگے نو کھلو جاوے پورے اجتماع. جد کل منگے نا تو آٹے چو کھلو جاوے تو جد کل فون تے منگے نا وہ میرے نا سویرے رابطہ کرے. کوئی دا یا کر لیا کرو. چلو تواڈی مرضی ٹھیک ہے. پھر منگے تے ٹھیک کیتے ہیں اور دسو کسی نے معاف کر چھڑیا کرو. چلو توقع تواڈے کول نہیں ہو سکتی. اج ہوں راہ تے فون آ رہے تھے جی میں ڈس کے سا جنہیں سنیا پیسے لیندے ہو. میں کہا آ رہا انشاءاللہ. چلو قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. سنیے تو میں تے اپنی جوانی اپنی صحت مسلک اہل حدیث بیان کر دے. اللہ چھوڑیے ہجے بھی تسی راضی نہیں دے پھر تانوں اللہ راضی رکھے. میں نے ریٹائرمنٹ دے دیو جی. آج تک میں اللہ دی رحمت و فضل نال مطالبہ بھی نہیں کیتا تے خواہش دا اظہار بھی نہیں کیتا تے بعد وینج بھی ہوندا کہ جڑے مینوں دین دین میں واپس بھی دے جانا لیکن تانوں نہیں. تے سب تو میں ذکر کرنا میرے واسطے مشکل ترین مرحلہ ہوندا ہے جدوں بندہ تقریر تو فارغ ہوے جدوں کوئی بندہ پیسے دیندا سب تو مشکل ترین مرحلہ ہوندا ہے. میں دعا کرنا کہ اللہ اے وقت لے آ کہ میں آواں تے نال دے کے جاواں. آمین کہہ دو.
ہاں چلو فرما تو سونا آمین آکھنی ہے اچھی آکھو آمین انشاءاللہ نبی دی ذات اللہ دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات کی ہے اور نبی دی ذات کی ہے اللہ دی ذات تے موت کدے نہیں پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دنیا تو تشریف لے گئی ہے تائیں تے آپ دا روضہ اطہر ہے تائیں تے آپ دی قبر مبارک ہے تائیں تے آپ دی لاد مبارک بنائے گی تائیں صحابہ نے وکرے جنازہ پڑھے ہے تائیں صحابہ کرام نے غسل دیتا ہے تائیں آل بیت نے کفن دیتا ہے تائیں آپ نے حجرہ پاک روضہ رسول تائیں تے مولوی اجے بھی اپنے سینے ہوتے روضہ رسول دا بیج لایا ہوندہ ہے بار ربیع الاول نو اس بات دی دلیل انک میتون و انہم میتون پیغمبر تے موت مبارک دا فیصلہ آ گیا ہے ہو گیا ہے تائیں تے پیغمبر تو بعد خلافت چلیے صدیق خلیفہ کیوں بنے توجہ کیجئے اسی واسطے کہ مصطفیٰ نے وفات پائی ثم عمر ثم عثمان ثم علی ایک خلافت دلیل ہے کہ مصطفیٰ تے موت مبارک آ گئی ہے آپ دنیا تشریف لے گئے نے اللہ دی ذات نبی دی ذات کہ نہیں او موت تو پاکے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان موت نو چکھنا ہے لیکن اللہ دی ذات موت تو پاکے اللہ دی ذات نبی دی ذات کہ نہیں اللہ دی ذات کی ہے اور نبی دی ذات کی ہے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں تے نیند بھی نہیں نبی علیہ السلام جدو رات نو سومن لگ دے فرمان دے اللہم بسمک اموت و احیا یہ اللہ دا حصہ ہوندے مصطفیٰ یہ نور من نور اللہ ہوندے مصطفیٰ اللہ دے نور چو پیدا ہوندے مصطفیٰ جویں اللہ تبارک و تعالی دی ذات نیند تو پاکے جویں اللہ تبارک و تعالی دے نور دا حصہ بھی نیند تو پاک ہونا جے اللہ نیند تو پاکے لا تاخذو سنۃ ولا نوم جے پیغمبر تے نیند مبارک آندی ہے پھر ویکھو اللہ نے قرآن پاک اندر کوئی کہہ سکتا ہے تے عقلی دلیل ہے اوے اللہ دے بندوں عقلی دلیل نہیں یہ تے قرآن دی دلیل ہے جدوں یہ عیسائیاں نے کیا عیسیٰ ابن مریم اللہ دا بیٹا ہے اور مریم علیہ السلام اللہ دی نعوذ باللہ بیوی ہے رب نے جواب کی فرمایا کانا یاکلان الطعام وہ دوئے کھانا کھاندے سن جے میرا بیٹا ہوندہ میں چونکہ کھانا نہیں کھاندا تے وہ عیسیٰ ابن مریم بھی کھانا نہ کھاندے کیونکہ نسل تے جاندی ہے جنس تے جاندی ہے جنس ہمیشہ باپ تے جاندی ہے جے اللہ کھانا کھا تو پاکے تے نعوذ باللہ جے عیسیٰ ابن مریم اللہ دا حصہ ہوندے پھر وہ بھی کھانا نہ کھاندے کانا یاکلان الطعام قرآن آندہ دونوں کھانا کھاندے سن مریم بھی اور عیسیٰ ابن مریم بھی لہذا میرا حصہ نہیں ہو سکتے ایویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر وضاحت فرمائی ہے یہ انبیاء کھانا کھاندے سن یہ انبیاء بازاراں چلدے سن یہ انبیاء پیدا ہوندے سن یہ انبیاء بچپن گزاردے سن یہ انبیاء لڑکپن گزاردے سن اس بات دی دلیل ہے کہ ذات دے لحاظ بشر نے شان دے لحاظ میرے محمد جیسا کوئی نہیں آپ شان اعلیٰ عرفہ اولا نے شان میرے محمد مصطفیٰ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک یہ میرے مصطفیٰ دی شان ہے لیکن ذات کی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یہ اللہ دی ذات پیغمبر دی ذات کی ہے حدیث صحیح البخاری اندر آپ سفر تو آ رہے ہیں راستے تھکاوٹ ہو گئی رات دا وقت ہو گیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ سو جاؤ تھکاوٹ تاکہ ساڑی ختم ہو جائے سویرے نماز لی اٹھائیں گے آپ نے سیدنا بلال نو بلایا فرمایا بلال تسی انج کرو تسی پیرا دیو رات نو سونا نہیں تے میں تے صحابہ سو جانے ہاں مصطفیٰ سو گئے صحابہ سو گئے سیدنا بلال فرما دے میں تھوڑی جی ٹیک لگا کے کن سیدھی کرنا چاہی میں نو نیند آ گئی میں بھی سو گیا حتیٰ کہ صبح دا سورج چڑھ گیا سورج چڑھن تو بعد سورج یہ کرنا مصطفیٰ دے چہرے پاکتے پئیاں آپ اٹھے بیدار ہوئے فرمایا بلال بلال جی یا رسول اللہ بلال اٹھے فرمایا بلال سو گئے سو فرمایا معبود جی میں ٹیک لگائی تے میں بھی سو گیا میں نے اس ذات نے سوایا جس ذات نے تو انو سوا دیتا سی میں نے اسے ذات سوا دیتا قرآن تو حدیث تو کی ثابت ہویا اللہ دی ذات سمن تو پاکے اونگ نیند تو پاکے اور پیغمبر دی ذات نیند بھی ہے اونگ بھی ہے اللہ نے اپنی ذات نو پاک رکھیا ہے نیند تو بھی پاک
رکھیا ہوں تو بھی پاک رکھیا ہے کدے سوچو تے صحیح جی اللہ دی ذات سو جاندی پھر دعاواں کون قبول کرنا پھر مشکلات توڑیاں کون جناب قبول کرنا جی اللہ تبارک و تعالی سو جاندے تے کون توڑے حاجت روائی کردا کون توڑی مشکل کشائی کرنا تاں ہی اللہ فرماندا ہے میں نیند تو بھی پاک اونگ تو بھی پاک جے میں سو جانا آدم علیہ السلام دی پکارا کون سننا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جے میں سو جانا نوح دیاں پکارا کون سننا جے میں سو جانا حضرت ابراہیم دیاں اگ دے چخج اگ پکارا کون سننا جے میں ہی سو جانا یونس علیہ السلام دی رات دے اندھیرے اندر مچھلی دے پیٹ اندر فریادہ کون سننا اگر میں سو جانا امی عائشہ دیاں دو پکارا تے دعاواں انما اشکو بثی وحزنی اللہ کون پکارا سننا جے میں بھی سو جانا سب قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ رات دی رات دے وقت سیدہ خولہ دیوں دعاواں کون سننا میں نہیں سوندا ہر نبی سو جاندہ ہے ہر ولی سو جاندہ ہے لا تاخذو سنت ولا نوم میرے پیغمبر سو جاندے نے میں نہیں سوندا میری ذات نبی دی ذات ہک نہیں اللہ دی ذات ہو رہے نبی دی ذات ہو رہے اللہ دی ذات کیے تو توجہ فرمائیے وما کان ربک نسیا اللہ دی ذات بھلن تو پاکے پیغمبر دی ذات کیے زور یا عصر دی نماز پڑھائیے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھرے آئے مسجد تو باہر تشریف لے گئے حضرت ذوالدین اٹھے محبوب جی تسا 2 رکعت کیوں پڑھائیاں نے نماز گھٹ گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو فرمایا نہ میں بھولیا نماز کم ہوئی فرمایا محبوب جی پھر اج 2 کیوں پڑھائیاں جے میں 2 پڑھائیاں جی ہاں محبوب جی حضور واپس تشریف لے آئے صحابہ نو پوچھیا صدق ذوالدین سچ آندا جی ہاں محبوب جی تسا 2 رکعت پڑھائیاں نے آپ نے 2 رکعت پھر پڑھائیاں سجدہ صاف کر کے سلام پھر کے فرمایا انما انا بشر مثلکم صحیح البخاری دی حدیث ہے میرا سوال ہے پیغمبر نے کیوں فرمایا ہے کیوں پیغمبر نے الفاظ فرمائے نے کیوں نہیں فرمانا نور من نور اللہ میں اللہ دے نور چو نور پیدا ہویا لیکن میں بھول بھی لگ جاندی ہے انج نہیں فرمایا بلکہ فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فرمایا میں ایک بشرا میں بھول جانا جے میں تسی بھول جاندے ہو جدوں میں نماز بھول جایا کرا مگر سبحان اللہ کہہ کے یاد کرا کے کہہ دیتا کرو سبحان اللہ اللہ دی ذات بھولن تو پاکے میرے محبوب جی تسی بھول گئے ہو یہ پیغمبر بھول نہ ہوندی تے سجدہ صاحب اسلام دے اندر نہ ہوندا وما کان ربک نسیا اللہ دی ذات ہو رہے نبی دی ذات ہو رہے اللہ دی ذات کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز تے قادر میرے اللہ دی ذات ہے پیغمبر علیہ السلام دی ذات کی ہے فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا او لوگو میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں او آنے والو جلسے اندر تاجدار انبیاء کانفرنس اندر آنے والو اہل حدیث دا پیغام سنو اہل حدیث کانفرنس دا اعلامیہ سنو ساڈا پیغام سنو ساڈی دعوت سنو ساڈا مسلک سنو ساڈا منہج سنو ساڈی دعوت سنو جے قرآن پاک تو حدیث تے کوئی بات بار ہوئے ہر بندے نو حق حاصل دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی ساڈا گربان پکڑ سکدا ہے ساڈے عمل اندر کوتاہی ہو سکتی ہے ساڈی سیرت کردار اندر کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی تواڈے ایمان تے عقیدے دے ڈاکو نہیں اسا ایمان ہوئی پیش کیتا ہے جو عقیدہ ہوئی پیش کیتا ہے مسلک تے منہج ہوئی پیش کیتا ہے نماز تے روزے تے حج تے زکات عقائد تے نظریات تے اعمال ہوئی پیش کیتے نے جو اللہ نے آج تو 1450 سال پہلے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائے نے نہ اسا دین اضافہ کیتا ہے نہ اسا دین اندر کمی کیتی ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص اللہ دی قسم چک سکنے نہ نماز ہی کمی کیتی ہے نہ نماز اضافہ کیتا ہے نہ کسی درود ہی کمی کیتی ہے نہ اضافہ کیتا ہے نہ ہی کسی دعا اندر اضافہ کیتا ہے نہ کمی کیتی ہے وہی دین بیان کیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ لوگوں نے کہا تم گستاخ ہو ہم ماننے کے لیے بیٹھے رہے ہم نے برداشت کیا کہ تم گستاخ کہو جو مرضی کہو تم جشن مناؤ تم خوشیاں مناؤ تم جھنڈیاں لگاؤ تم گلیاں سجاؤ تم بینرز لگاؤ تم جلوس نکاؤ